انسانی خواہشات ایک زنجیر ہے کہ بڑھتی چلی جاتی ہے، مگر حالات کی ہتھکڑی انسان کو اونچی اڑان سے روک دیتی ہے۔ بس یہی وہ مقام ہے جہاں کوئی بے بسی اور مایوسی کی انتہا کو چھو لیتا ہے۔ ایسے میں یا تو انسان اندھیرے کی طرف بڑھ جاتا ہے یا روشنی کا کوئی حالہ اسے اپنے حصار میں لے لیتا ہے۔ اس کے مقدر کا ستارہ بھی بہت روشن تھا، اس کے باوجود ایک تیرگی اس کے دل میں اتر گئی، رشتوں کی حقیقتوں کو واضح کرتی ایک دل خراش روتاد منظر امام کے قلم سے۔ اور اس کہانی کا عنوان ہے تسبیح۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ وہ بابا راستے میں چلتے ہوئے مجھے مل گیا تھا۔ بعض بابا ایسے ہوتے ہیں جن کو دیکھتے ہی احساس ہو جاتا ہے کہ وہ فراڈ قسم کا بندہ ہوگا۔ لال لال آنکھیں، گلے میں موٹے موٹے منقوں کی مالائیں، الجھے ہوئے گندے بال، کڑکدار آواز، اور کچھ ایسے بھی مل جاتے ہیں جن کو دیکھتے ہی دل میں ہلچل سی مچنے لگتی ہے۔ کوئی کہتا ہے جا اس کی دعائیں لے، یہ بہت بڑا انسان ہے، اس کی دعائیں تیرے کام آئیں گی، تیرے پریشانیوں کا حل ہوگی، تیری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، ان کے پیچھے پڑ جا۔ تو وہ ایسے ہی بابا تھے جن کو دیکھتے ہی یقین ہو گیا تھا کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ وہ بابا ایک درخت کے نیچے دھونی رمائے بیٹھے تھے، ان کی آنکھیں بند تھیں، دونوں ہاتھ گھٹنوں پر تھے۔ وہ ایک جا نماز پر بیٹھے تھے، اپنی دنیا میں مگن۔ ان کو دیکھتے ہی دل میں عقیدت کے جذبات ابھرنے لگے تھے۔ میں نے ان کے پاس جا کر 100 کا نوٹ نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ شاید میری آخر سن کر انہوں نے آنکھیں کھول دی تھیں۔ انہوں نے ایک نظر نوٹ کی طرف اور پھر میری طرف دیکھا اور سخت لہجے میں بولے، یہ کیا ہے؟ سرکار، شاید اس کی آپ کو ضرورت ہو۔ میں نے عقیدت بھرے لہجے میں کہا، ایک معمولی سا نذرانہ۔ کیا میں نے مانگا تھا؟ میں اسی عقیدت سے بولا، لیکن آپ نے مانگا تو نہیں؟ لیکن کچھ نہیں، بابا نے غصے سے کہا، جا اٹھ یہاں سے اور چلا جا۔ ان کے تیور دیکھتے ہوئے میں نے 100 کا نوٹ اٹھا کر اپنی جیب میں واپس رکھ لیا۔ یقین تھا کہ وہ کوئی معمولی انسان نہیں ہے، لیکن میں ان کے پاس سے ہٹا نہیں، بلکہ ان کے سامنے سر جھکا کر کھڑا رہا۔ کیا بات ہے؟ کیا چاہتا ہے؟ اس بار ان کا لہجہ بہت نرم تھا۔ نظر کرم چاہتا ہوں سرکار، اور کچھ نہیں چاہیے، میں نے ادب سے کہا۔ جس کو دیکھو وہی مجبوریوں اور فرمائشوں کی ٹوکریاں اٹھائے گھوم رہا ہے۔ سرکار، شب و روز کی گردشوں نے اس حال کو جو پہنچا دیا ہے۔ اچھا، یہ لے۔ بابا نے ایک تسبیح میری طرف بڑھا دی۔ یہ شاید ابھی تیرے ہی لیے امانت کے طور پر میرے پاس رکھی ہوئی تھی۔ سرکار، بڑی نوازش۔ میں نے ادب سے وہ تسبیح چوم لی۔ اس میں صرف 11 دانے تھے اور وہ بھی بہت بڑے بڑے۔ وہ غیر معمولی تسبیح تھی۔ جا لے جا اس کو، بابا نے کہا، اور اپنی زندگی بدل لے۔ بابا، کیا مجھے اس تسبیح پر کچھ پڑھنا پڑے گا؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، کچھ نہیں پڑھنا۔ یہ تسبیح تیری 5 خواہشات پوری کر سکتی ہے، کوئی سی بھی 5 خواہشات، چاہے وہ کتنی ہی ناممکن کیوں نہ ہوں۔ وہ کیسے سرکار؟ میں نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ اس تسبیح کو اپنے سامنے رکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کرنا ہے اور وہ خواہش پوری ہو جائے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ ایک خواہش اور دوسری خواہش کے درمیان کم از کم 15 دنوں کا وقفہ ہو، بابا نے کہا۔ میں نے یہ تو یقین کر لیا تھا کہ بابا کوئی معمولی انسان نہیں ہیں، غیر معمولی شخصیت ہیں، لیکن اس تسبیح کے بارے میں جو کچھ وہ کہہ رہے تھے اس پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ شاید تجھے یقین نہیں آ رہا، بابا غصے سے بولے۔ تو سمجھ رہا ہے کہ شاید میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ چل اسی وقت اپنی کوئی خواہش بیان کر، ابھی پوری ہو جائے گی۔ میرا بھی یہی دل چاہ رہا تھا کہ ذرا آزما کر دیکھوں کہ بابا کی باتوں میں کہاں تک صداقت تھی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، سامنے میدان تھا اور اس میدان کی شروع میں ایک درخت تھا، بہت بڑا درخت، انتہائی گھنا، مضبوط، اندازے کے مطابق کم از کم 50-60 سال تک اس کے گرنے کا امکان نہیں تھا۔
میں نے تسبیح ہاتھ میں لے کر کچھ بلند آواز سے اپنی خواہش بیان کی، وہ جو سامنے درخت ہے وہ گر جائے۔ یہ ایک بے تکی سی خواہش تھی اور صرف آزمانے کے لیے تھی، جبکہ اس درخت کے گرنے کا فی الحال کوئی امکان نہیں تھا۔ لیکن ایک معجزہ ہوا، حیرت انگیز معجزہ۔ ایک دھماکے کے ساتھ وہ تناور درخت اپنی جڑ چھوڑ کر زمین پر گر پڑا۔ ناقابل یقین صورتحال تھی۔ نہ تو زلزلہ آیا تھا، نہ کوئی طوفان آیا تھا، اور 50-60 سال سے پہلے نہ گرنے والا درخت زمین بوس ہو چکا تھا۔ اس میدان میں ایک مجمع سا لگ گیا تھا۔ لوگ چاروں طرف سے اس درخت کے گرد جمع ہو کر پیش گوئیاں کر رہے تھے۔ بابا، یہ تو کمال ہو گیا، میں نے عقیدت سے کہا۔ کیا تو نے اس درخت کو گرانے کی بات کی تھی؟ بابا نے پوچھا۔ جی سرکار، صرف آزمانے کے لیے۔ بے وقوف، تو نے اپنی حماقت سے ایک قیمتی خواہش ضائع کر دی، بابا نے کہا۔ اب تیرے اور تیرے خاندان والوں کے پاس صرف 4 خواہشات رہ گئی ہیں۔ بابا، کیا میرے علاوہ میرے گھر والے بھی اس تسبیح سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں، جس کے پاس یہ تسبیح ہو وہ اپنی خواہشات پوری کر سکتا ہے، بابا نے کہا۔ اب تو چلا جا اور اپنی خواہشات پوری کر لے۔ میں نے بڑی عقیدت کے ساتھ بابا کے ہاتھ کو بوسہ دیا اور گھر کی طرف چل دیا۔ اس وقت جیسے کائنات میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ کیا نہیں ہو سکتا تھا؟ بے پناہ دولت، صحت اور بھی بہت کچھ، دنیا کا سارا حسن میرے قدموں میں آ سکتا تھا۔ گھر میں کیا تھا؟ ایک بیوی، یاسمین، جو یقیناً اپنی جوانی میں قبول صورت تھی، لیکن مفلسی اور پریشانیوں کے ملبے تلے دب کر وہ اپنے وقت سے پہلے بوڑھی ہو چکی تھی۔ جو چہرہ کسی زمانے میں خوبصورت تھا، اب اس پر پریشانیوں نے لکیریں کھرچ دی تھیں۔ وہ آنکھیں جو کبھی ستارہ آنکھیں رہی ہوں گی، ایسے راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکی تھیں جس کے نیچے چنگاری نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ایک بیوی کے علاوہ 2 بچے تھے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ دونوں بڑے ہو چکے تھے، لیکن ان کے پاس مستقبل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ لڑکی کی منگنی ہو چکی تھی، اس کا منگیتر بہتر زندگی کی تلاش میں بیرون ملک گیا ہوا تھا۔ پھر نہ جانے کیا ہوا، اس کا کوئی پتہ نہیں چلا۔ خدا معلوم اس کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ وہ بہت اچھا لڑکا تھا، بہت ذہین اور سعادت مند۔ جانے اس بیچارے کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ میری بیٹی اسے بہت پسند کرنے لگی تھی۔ ہماری مشرقی لڑکیاں ایسی ہی ہوتی ہیں، جس کے نام کے ساتھ ایک بار وابستہ ہو جائیں پھر کسی اور کے بارے میں سوچتی بھی نہیں ہیں۔ شاہانہ بھی ایسی ہی تھی، وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ ہم اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ دیکھنے کو ترستے رہتے تھے۔ لڑکے کے ساتھ ایسا تھا کہ وہ صرف BA کا سکا تھا، جو آج کے دور میں کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس کا ارادہ MBA کرنے کا تھا، لیکن اعلیٰ تعلیمی ادارے میں MBA کی فیس اتنی ہوتی ہے کہ صرف خواہش ہی کی جا سکتی ہے۔ یعنی ہمارے چھوٹے سے گھر میں ہر طرف خواہشیں ہی بکھری ہوئی تھیں، ادھوری اور سسکتی ہوئی خواہشیں۔ ایسے میں اس تسبیح کا مل جانا کسی عظیم نعمت سے کم نہیں تھا۔ میں جب گھر پہنچا تو میرے چہرے پر بلا کی خود اعتمادی تھی، جو شاید اس سے پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آئی ہوگی۔ کامیابی کے تاثرات ہی الگ ہوتے ہیں۔ چہرے پر بلا کی چمک اور آنکھوں میں بلا کی مستی ہوتی ہے، جیسے پوری دنیا کو ٹھوکروں میں اڑا دینے کی صلاحیت مل گئی ہو۔ یاسمین اور بچوں نے بھی بہت حیران ہو کر مجھے دیکھا تھا۔ میرے لہجے کی خود اعتمادی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ بلکہ یاسمین نے تو یہ بات کہتی تھی، کیا بات ہے، آج تو اس طرح چہک رہے ہو جیسے پوری دنیا کی دولت مل گئی ہو۔ ہاں، کچھ ایسا ہی ہے، میں نے مسکراتے ہوئے جواب دیا۔ بس اتنا جان لو کہ اب ہمیں کسی بات کے لیے ترسنا نہیں پڑے گا۔ ہمارے پاس وہ سب کچھ ہوگا جس کے ہم خواب دیکھتے آئے ہیں۔ اس وقت یاسمین کے علاوہ میرے دونوں بچے بھی میرے پاس ہی تھے۔ مجھ سے چونکہ برداشت نہیں ہو رہا تھا، اس لیے میں نے انہیں وہ تسبیح دکھا دی۔ یہ دیکھو، یہ ہے ہمارے مستقبل کے سنہری دروازے کی سنہری کنجی۔ یہ کیا بات ہوئی؟
इस तरह की तो दर्जनों तस्बीह घर में पड़ी हैं। यास्मीन ने कहा। ये कोई आम तस्बीह नहीं है बेवकूफ़ औरत, मैं फ़ख्र से बोला। ये बहुत ख़ास चीज़ है, एक बहुत बड़े इंसान का तोहफ़ा। ये हमारी 4 ख्वाहिशात पूरी कर सकती है। वो कैसे? मेरे बेटे ने पूछा। वो इस तरह, क्या हम इसको सामने रखकर अपनी ख्वाहिशें बयान करेंगे तो वो पूरी हो जाएंगी। ये सब कहानियों की बातें होती हैं अब्बा, मेरे बेटे रेहान ने कहा। हकीकी ज़िंदगी में ऐसी बातों की कोई अहमियत नहीं होती। किसी ने आपको बेवकूफ़ बनाया है। मैं इनसे ये कहने वाला था कि मैं इस तस्वीर को आज़मा कर देख चुका हूँ, फिर बताते बताते रुक गया। वो सब के सब मुझे बेवकूफ़ समझते कि मैंने खामखा एक अहमकाना ख्वाहिश करके अपनी एक ख्वाहिश ज़ाया कर दी। 3 हफ्तों बाद बेटे ने कहा, अब्बा क्यों ना हम अभी इस तस्वीर को आज़मा लें। मेरे बेटे रेहान ने कहा। ओके, मैंने कहा, लेकिन ख्वाहिश क्या होगी? याद रखो, इस एक ख्वाहिश के बाद सिर्फ 3 ख्वाहिशें रह जाएंगी। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, यास्मीन जल्दी से बोली। इस तरह इस तस्वीर का इम्तहान तो हो जाएगा। बहुत देर की बहस के बाद ये तय पाया कि इस तस्वीर से कहा जाए कि वो चौधरी अमजद का मकान गिरा दे। चौधरी अमजद हमारे मकान से कई मकान आगे रहता था। इसने जब से अपने पुराने मकान को गिराकर नया मकान बनवाया था, हमारी ज़िंदगी तल्ख करके रख दी थी। हर वक्त हमें ये एहसास दिलाता रहता कि हम नाकारा और नाकाम लोग हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं होते कि हम अपने पुराने मकान पर रंग रोगन ही करा सकें। वो जब मिलता तो यही कहता, सफदर साहब, आपने तो अपनी ज़िंदगी बेकार गुजारी है जी। मैं तो कहता हूँ कि अपना मकान बेचकर कोई दुकान ही खोल लें, 4 पैसों की आमदनी हो जाएगी। अनवर साहब, खुदा के फजल से मैं इज़्ज़त के साथ 4 पैसे कमा ही लेता हूँ। अच्छा, वो तंज़ी अंदाज में हंसने लगता। हाँ जी, आजकल 4 पैसे कमाना बहुत मुश्किल है। अब यही देख लें, आपने बरसों के बाद भी अपने मकान पर रंग नहीं करवाया होगा। जाहिर है, कहाँ से कराओगे? अब हर एक के साथ तो ऐसा नहीं होता ना। अब मुझे देखें, मैंने पुराने मकान को तुड़वा कर नया मकान बनवा लिया है। मालूम है इस पर कितने खर्च हुए हैं? पूरे 40 लाख। 40 लाख कम नहीं होते सफदर साहब, बहुत बड़ी रकम होती है। लेकिन आपको क्या मालूम? ऐसी बातें वो यास्मीन और दोनों बच्चों से भी किया करता। ये एहसास दिलाता कि मैं एक नाकारा इंसान हूँ। मेरे हालात कभी नहीं बदलेंगे, और जिसके हालात एक दफ़ा ख़राब हो जाएं, वो हमेशा ख़राब ही रहते हैं, वगैरह वगैरह। हम सब इसकी बकवास सुन सुनकर आजिज़ आ चुके थे। इसलिए जब ये बात जहन में आई कि इस तस्वीर से चौधरी अनवर का मकान गिराने की ख्वाहिश की जाए, तो सब ने इत्तेफाक किया। चलें अब्बा, बोलें इस तस्वीर से, रेहान ने कहा। वैसे तो मैं जानता हूँ कि होना हवाना कुछ भी नहीं है, लेकिन ट्राई करने में क्या हर्ज है। लेकिन अब्बा, साथ में ये भी कह दीजिएगा कि चौधरी के घर वालों को कोई नुकसान ना हो, शाहाना ने कहा। सिर्फ मकान गिर जाए, इसके अलावा कोई नुकसान ना हो। चलो ठीक है। मैंने तस्वीर सामने रखी और बाबा के बताए हुए तरीके पर बोलना शुरू कर दिया। मैं ये चाहता हूँ कि इस गली में जो चौधरी अनवर का मकान है वो गिर जाए, लेकिन किसी को जानी नुकसान ना हो। सिर्फ मकान ही गिरे, इसके अलावा और कुछ ना हो। अपनी इस ख्वाहिश को बयान करने के बाद हम सब एक दूसरे को देख देख कर हंसने लगे, जबकि यह अनहोनी सी ख्वाहिश थी। ऐसा कैसे हो सकता था? लेकिन ऐसा हो गया। अचानक एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। इसके साथ ही लोगों की चीखों पुकार। हम सब पागलों की तरह बाहर दौड़ पड़े। गली में एक हंगामा बरपा था। गिरदो गुबार का तूफान सा था और लोग चीख चीख कर एक दूसरे को बता रहे थे कि चौधरी अनवर का मकान अचानक ज़मीन बोस हो गया है। किसी को नहीं मालूम था कि वो मकान कैसे गिरा होगा। ना तो कोई ज़लज़ला आया, ना ही किसी किस्म का तूफ़ान था। फिर भी वो मकान पूरे का पूरा गिर पड़ा था। पता चला कि इस वक्त घर में कोई नहीं था, सब लोग बाहर गए हुए थे। सिर्फ मकान और फर्नीचर का नुकसान हुआ था, यानी दूसरे मायनों में चौधरी अनवर का लाखों का नुकसान हो गया था। इस वक्त पूरा मोहल्ला चौधरी अनवर के मकान के बाहर खड़ा हुआ था। मैं, यास्मीन और दोनों बच्चे भी थे।
हैरत से हमारी आंखें फटी हुई थीं। हम सब एक दूसरे को मायनाखेज निगाहों से देखे जा रहे थे। किसी ने चौधरी अनवर को खबर कर दी होगी। वो आंधी तूफान की तरह अपने घर वालों को वापस ले आया। शायद वो लोग कहीं और गए हुए थे। इनके आने के बाद जो वावेला मचा, बस खुदा की पनाह। चौधरी ने रो रो कर सारा महल्ला सर पर उठा लिया था। वो वाकई पूरी तरह तबाह हुआ था। पुलिस वाले भी तफ्तीश के लिए आ गए थे, लेकिन कोई नहीं बता सकता था कि वो मकान अचानक कैसे बैठ गया। किसी किस्म का धमाका भी नहीं हुआ था। महल्ले के एक चश्मदीद गवाह ने बताया कि वो इस वक्त मकान के सामने ही खड़ा था जब मकान रेत के ढेर की तरह बैठने लगा। इसका बयान था कि वो लम्हों तक साकित ही रहा था। फिर होश आने पर उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। हर एक का ये ख्याल था कि ये कोई इंतहाई पुरस्कार मामला है। मैं अपने घर वालों को घर वापस ले आया। हम सब गूंग होकर रह गए थे। देखो, खुदा के लिए तुम लोग अपनी ज़बानें बंद रखना, मैंने समझाया। किसी को भनक भी ना लगे, वरना हम पर केस बन जाएगा। हाँ अब्बा, ये कोई बताने वाली बात ही नहीं है, रेहान ने कहा। लेकिन जो कुछ हुआ वो इंसानी अकल से बाहर है। खुदा की पनाह, ऐसी ख़तरनाक तासीर तस्बीह की। यास्मीन ने गहरी सांस ली। लगता है जैसे जादू हो गया हो। 4 ख्वाहिशों में से अब सिर्फ 3 ख्वाहिशें रह गई हैं, मैंने कहा। लेकिन खुदा के लिए अब कोई जल्दी ना करे। अब बकिया ख्वाहिशें बहुत सोच समझ कर और एमरजेंसी में की जाएं। यानी ये समझो कि जब गर्दन पे तलवार लटक रही हो, हम किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हों, उस वक्त तस्बीह को ज़हमत दी जाए। अब इस तस्बीह को एहतियात से अंदर बक्स में रख देते हैं, यास्मीन ने कहा। ऐसा ना हो कि ये हमारे सामने पड़ी हो और हम उल्टी सीधी फरमाइशें करने लगें। हाँ ये ठीक है, रेहान ने भी तायद की। बहुत सोच समझ कर इसका इस्तेमाल करना है। तस्बीह बक्स में रख दी गई। इस बक्स में हमारा मुस्तकबिल महफूज हो गया था। हमारी ज़िंदगी के आने वाले खूबसूरत दिन अब हमारी दस्तरस में थे। हम जब चाहते इन दिनों को निकाल सकते थे। बेशुमार ख्वाब थे, लेकिन वो ख्वाब इस वक्त अधूरे रह गए जब दूसरे ही दिन मेरा एक्सीडेंट हुआ और इसी वक्त मौत वाक़ हो गई। हाँ मैं मर गया था, है ना अजीब बात। यानी बज़ाहिर मर गया था मैं। वो हादसा ही इतना शदीद था। एक तेज़ रफ्तार गाड़ी ने टक्कर मार दी थी और मैं उछलकर एक दीवार से जा टकराया था। बज़ाहिर कोई चोट नहीं आई थी, लेकिन मैं मर चुका था। चोट दिमाग पर लगी थी। इसके बावजूद मैं ये देख रहा था कि लोग हर तरफ से जमा हो रहे हैं। एम्बुलेंस आई है और मेरे जिस्म को उठाकर एम्बुलेंस में डाला जा रहा है। मैं चीख रहा हूँ कि मैं ज़िंदा हूँ, मेरी बात सुनो। लेकिन कोई मेरी बात नहीं सुन रहा था। शायद मेरी आवाज़ किसी तक नहीं जा रही थी। फिर एम्बुलेंस मेरे जिस्म को लेकर रवाना हुई और मैं इसके पीछे दौड़ पड़ा। हैरत की बात यह थी कि मेरी रफ़्तार बहुत तेज़ थी। मैं गोया परवाज़ कर रहा था। मैंने देखा कि एम्बुलेंस एक अस्पताल के गेट पर आकर रुकी। एम्बुलेंस के ड्राइवर ने आवाज़ लगाई। मुझे ले जाने के लिए स्ट्रेचर भी आ गया। मुझे स्ट्रेचर पर लिटाकर तेज़ी से ऑपरेशन थिएटर की तरफ दौड़ा दिया गया। मेरे साथ आने वाले स्ट्रेचर के साथ साथ दौड़ रहे थे। फिर किसी ने आवाज़ लगाई, अरे इस बेचारे के घर वालों को तो खबर कर दो। मैं ये देख रहा था कि एक आदमी ने मेरी जेबें टटोलनी शुरू कर दी। मेरा शनाख्ती कार्ड निकाला गया जिस पर मेरा पता लिखा हुआ था। किसी और ने शायद देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैंने देख लिया था कि इस वार्ड बॉय ने मेरी जेब से पैसे निकालकर अपनी जेब में रख लिए थे। शायद 700-800 रुपये थे। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में पहुंचा दिया गया। यहाँ डॉक्टर्स की एक टीम ने मुआयना करने के बाद मुझे मुर्दा करार दे दिया। मैं इस वक्त भी वहीं मौजूद था और सोच रहा था कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं। मैं इनके सामने ज़िंदा खड़ा हुआ हूँ और ये मुझे मुर्दा करार दे रहे हैं। मैंने एक बार इन लोगों को यकीन दिलाने की कोशिश की कि मैं ज़िंदा हूँ और इनके साथ खड़ा हूँ, लेकिन कोई भी मेरी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं बोर होकर ऑपरेशन थिएटर से बाहर आ गया। इसी वक्त मैंने अपने घर वालों को देखा। वो सब रोते पीटते हुए ऑपरेशन थिएटर के बाहर जमा हो गए।
یاسمین، شہانہ اور ریحان کے علاوہ خاندان کے بھی کچھ لوگ تھے اور سب بری طرح رو رہے تھے۔ جب ڈاکٹرز نے باہر آ کر یہ بتایا کہ میری موت واقع ہو چکی ہے تو ان کی آہوزاری میں اور اضافہ ہو گیا۔ اس وقت اندازہ ہوا کہ یاسمین کو مجھ سے کتنی محبت تھی۔ وہ روتے روتے نڈھال ہوئی جا رہی تھی۔ برا حال دونوں بچوں کا بھی تھا۔ ریحان تو بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ بہرحال اس کے بعد بھی کئی مراحل آئے۔ میرا پوسٹ مارٹم ہوا، اس کی رپورٹ آ گئی۔ سچ یہ ہے کہ اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھ کر میں خود بھی رونے لگا تھا۔ میری بے آواز سسکیاں کمرے میں گونج رہی ہوں گی، لیکن سنتا کون؟ انسان کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ اپنے آپ سے محبت ہوتی ہے، اپنے جسم سے پیار ہوتا ہے، اور میں اس لیے رو رہا تھا کہ میری آنکھوں کے سامنے میری بدن کی دھجیاں کر دی گئی تھیں۔ خیر، تو اس کے بعد وہی سب کچھ ہوا جو ہوا کرتا ہے۔ رونا دھونا، تدفین کے مراحل، رشتہ داروں کا آنا جانا وغیرہ وغیرہ، اور میں ہر لحظہ سب کے ساتھ رہا۔ مرنے کے بعد یہ دیکھ کر ایک طرح کی خوشی ہو رہی تھی کہ میرے بچے اور میری بیوی کو مجھ سے کتنی محبت تھی۔ رو رو کر انہوں نے اپنے آپ کو ہلکان کر لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ میرے سوگ کی گرد بیٹھتی چلی گئی کہ دنیا کا یہی دستور ہے۔ یاسمین کی جب عدت ختم ہوئی تو اس دن بھی بہت سے رشتہ دار آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد پھر سب کچھ معمول پر آ گیا۔ پھر ایک رات میری بیٹی نے میری بیوی یعنی اپنی ماں سے کہا، امی اب تو اس تسبیح کو نکال کر اس سے کام لیں۔ اس وقت ریحان بھی موجود تھا، وہ بھی یہ سن کر پرجوش ہو گیا۔ ہاں امی، نکالیں اس تسبیح کو، آخر ہم کب تک پریشانی کی زندگی گزارتے رہیں گے؟ یہ لو، مجھے تو اس کا خیال ہی نہیں آیا تھا، یاسمین نے کہا۔ تو پھر نکالیں، آخر وہ ہے کس لیے؟ اس وقت میں بھی اسی کمرے میں موجود تھا جب وہ تسبیح نکال کر سامنے رکھی گئی۔ ہاں بیٹا، اب خواہش بتاؤ، یاسمین نے پوچھا۔ امی سب سے پہلی خواہش تو یہی ہے کہ ہمارے پاس بہت سی دولت آ جائے، ریحان نے کہا۔ دولت آ گئی تو دوسرے مسائل خود بخود ختم ہو جائیں گے۔ یہ بات تو ہے، یاسمین نے اس کی تائید کی، پھر بلند آواز میں بولی، ہمیں دولت چاہیے، ڈھیر ساری دولت، تاکہ ہم آرام کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ چلو اب اس تسبیح کو واپس رکھ دیتے ہیں، ریحان نے کہا۔ وہ کیوں؟ بھول گئیں؟ ابا نے بتایا تھا کہ دوسری خواہش 15 دنوں سے پہلے نہیں کی جا سکتی، ریحان نے یاد دلایا۔ ان 15 دنوں میں اس خواہش کا رزلٹ بھی سامنے آ جائے گا۔ اب خود مجھے بھی تجسس سا ہو گیا تھا کہ یہ تسبیح دولت کا مطالبہ کس طرح پوری کرتی ہے، اور ایک ہی ہفتے کے اندر حیرت انگیز طور پر ان کے پاس دولت بھی آ گئی۔ یاسمین اس دن اپنے پرانے صندوق سے کپڑے نکال رہی تھی کہ 25,000 روپے کا ایک پرائز بانڈ کپڑوں کے درمیان سے باہر آ گیا۔ میں اس وقت وہیں موجود تھا۔ مجھے یاد آ گیا کہ میں نے یہ پرائز بانڈ یاسمین کو اس کی سالگرہ کے تحفے کے طور پر دیا تھا، جس کو وہ صندوق میں رکھ کر بھول گئی تھی۔ شاید یہ قدرت کا اشارہ ہی تھا کہ اس کو پرانے کپڑوں کی ضرورت پیش آئی۔ اس نے صندوق کھولا اور وہ پرائز بانڈ سامنے آ گیا۔ یاسمین نے بھی سمجھ لیا تھا کہ شاید اس پرائز بانڈ ہی کے ذریعے کوئی راستہ نکلنے والا ہے۔ اس نے ایک جوش کے ساتھ ریحان کو آواز دی۔ وہ دوسرے ہی کمرے میں تھا، دوڑا چلا آیا۔ کیا ہوا امی؟ بیٹا یہ پرائز بانڈ، یاسمین نے اسے پرائز بانڈ دکھایا۔ ارے یہ کہاں سے آ گیا؟ بیٹا یہ تمہارے ابا نے میری سالگرہ میں تحفے کے طور پر دیا تھا، یاسمین نے بتایا۔ ارے اس وقت اس کا دکھائی دینا اس بات کا اشارہ ہے کہ شاید ہماری قسمت بدلنے والی ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر کمال ہی ہو جائے گا، ریحان نے کہا۔ میں اس کا نمبر لے کر جا رہا ہوں، پرائز بانڈز کے پرانے ریکارڈز نکلواتا ہوں، خدا کرے کہ بات بن جائے۔ اور بات اس طرح بن گئی کہ پورے 5 کروڑ روپے میرے گھر والوں کو مل گئے تھے۔ 5 کروڑ! خدا کی پناہ! اتنی رقم کا تو تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ میں وہیں موجود تھا جب گھر والوں کے اکاؤنٹ میں 5 کروڑ آ گئے تھے۔ ان سے کیا نہیں ہو سکتا تھا؟
ریحان کی خواہش تھی کہ وہ اپنا کوئی کاروبار کر لے گا اور اب وہ خواہش پوری ہونے والی تھی۔ شاہانہ کی شادی ہو سکتی تھی، ہمارا مکان بن سکتا تھا، کسی اور محلے میں بہت کچھ ہو سکتا تھا۔ وہ سب باری باری پوری عقیدت اور احترام کے ساتھ اس تسبیح کو بوسے دیے جا رہے تھے جس نے صرف ایک ہفتے میں زندگی بدل کر رکھ دی تھی۔ انہوں نے عقل مندی یہ کی کہ فوراً ہی اپنے دولت مند ہونے کا اعلان نہیں کیا، بلکہ اسی مکان میں رہتے رہے۔ اب صرف 2 خواہشات رہ گئی تھیں۔ کچھ دنوں کے بعد وہ پھر اس پراسرار تسبیح کو سامنے رکھ کر بیٹھ گئے۔ میں اس وقت بھی وہیں پر تھا اور یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اب وہ کیا خواہش کرتے ہیں۔ امی، اب یہ بات تو طے ہو گئی ہے کہ اس تسبیح میں ایسی قوت ہے جو ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے، شاہانہ نے کہا۔ ہاں، وہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں۔ امی، اب ایک خواہش میری بھی پوری کروا دیں۔ وہ کیا؟ نوید خیریت سے واپس آ جائے، شاہانہ نے کہا۔ نوید اس کے منگیتر کا نام تھا جو باہر جا کر کہیں غائب ہو گیا تھا۔ دیکھو، اس طرح ہماری ایک اور خواہش خرچ ہو جائے گی، ریحانہ نے کہا۔ تو کیا ہوا؟ یہی تو میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش ہے۔ تم کیا چاہتے ہو کہ میں ساری زندگی یوں ہی اس کے غم میں آنسو بہاتی رہوں؟ اچھا بابا، مانگ لو تسبیح سے اپنے نوید کو۔ میں قریب ہی کھڑا یہ تماشا دیکھ رہا تھا۔ یہ خواہش بھی بہت مشکل تھی۔ وہ لڑکا خدا جانے کہاں ہوگا، وہ کہاں جا کر غائب ہو گیا تھا، یہ کسی کو نہیں معلوم تھا، اور اب شاہانہ اسے بلانے کی خواہش کر رہی تھی۔ یاسمین نے تسبیح سامنے رکھ کر بولنا شروع کر دیا۔ میری بیٹی کا منگیتر خیر و خوبی کے ساتھ واپس آ جائے۔ خواہش بیان کر دینے کے بعد اس تسبیح کو پھر صندوق میں رکھ دیا گیا۔ دیکھنا یہی تھا کہ وہ کس طرح واپس آتا ہے۔ میں چونکہ خالص روح تھا اس لیے میں پرواز کر کے کہیں بھی جا سکتا تھا، لیکن میں اپنے گھر کے آس پاس ہی بھٹکتا رہتا، اپنی بیوی کے پاس، اپنے بچوں کے پاس۔ اور اس خواہش کو بیان کرنے کے ٹھیک 10 دنوں کے بعد شاہانہ کا منگیتر نوید واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ ایک کہانی لے کر آیا تھا۔ اسے ایک جھوٹے الزام میں گرفتار کر لیا گیا تھا۔ اس نے شرمندگی کی وجہ سے کسی کو خبر نہیں دی تھی، خاموشی سے مقدمات کا سامنا کرتا رہا تھا۔ پھر جب عدالت نے اسے بے گناہ ثابت کیا تو اسے جانے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ سیدھا پاکستان واپس آ گیا تھا۔ یہ ناممکن تھا جو ممکن ہو گیا تھا۔ ایک ایسی خواہش پوری ہوئی تھی جس کی طرف سے ہم سب شدید مایوس ہو چکے تھے۔ صرف شاہانہ آس لگائے بیٹھی رہی تھی۔ جس وقت وہ ہمارے یہاں ملنے کے لیے آیا تو اس وقت سب کی خوشیاں دیکھنے کے قابل تھیں۔ سبھی رو رہے تھے، بلکہ خود میں بھی ایک طرف کھڑا روئے جا رہا تھا۔ نوید جب مل کر چلا گیا تو شاہانہ نے صندوق سے تسبیح نکال کر اسے چومنا شروع کر دیا۔ یہ تسبیح اس کی خوشیاں واپس لے آئی تھی۔ اس نے ناممکن کو ممکن کر دکھایا تھا۔ امی، شاہانہ نے کہا، ہماری 2 ناممکن خواہشیں پوری ہو چکی ہیں۔ امی، شاہانہ نے کہا، ہماری 2 ناممکن خواہشات پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہمارے پاس سب کچھ ہے، پیسے بھی ہیں اور نوید بھی واپس آ چکا ہے۔ اب صرف ایک چیز کی کمی رہ گئی ہے۔ وہ کیا ہے بیٹا؟ یاسمین نے پوچھا۔ ابا کی، شاہانہ نے کہا۔ اگر وہ ہوتے تو ہماری خوشیاں مکمل ہو جاتیں۔ لیکن بیٹا، وہ زندہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ امی، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ یہ تسبیح ناممکن کو ممکن کر رہی ہے، شاہانہ نے کہا۔ کیوں نہ ہم اس سے کہیں کہ وہ ابا کو واپس بلا لے، تو سوچیں ان کے آنے کے بعد ہماری خوشیاں کتنی بھرپور ہو جائیں گی۔ لیکن شاہانہ، ہمارے پاس تو اب صرف ایک ہی خواہش رہ گئی ہے، ریحان جلدی سے بولا۔ اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ اس ایک خواہش کو ضائع نہ کریں، بلا لیں ابا کو۔ اس وقت بھی میں ان سب کے قریب ہی کھڑا تھا، میری آنکھوں میں آنسو تھے اور میرا دل دھڑک رہا تھا۔ ایک روح کا دل دھڑک رہا تھا۔ یہ کچھ عجیب بات تھی۔ میں نے یاسمین کی طرف دیکھا، اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے۔ شاید وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے بلند آواز میں کہا، نہیں،
ہم یہ احمقانہ خواہش نہیں کریں گے۔ کیوں اماں؟ اس لیے کہ جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ اب ہم لوگ اپنی زندگی میں ایڈجسٹ ہو چکے ہیں۔ ان کو بلانے کی خواہش سے تو بہتر ہے کہ میں اپنی صحت کی بات کروں جو دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے۔ امی ٹھیک کہتی ہیں شاہانہ، ریحان نے بھی تائید کی۔ جو چلا گیا اس کو بلانے کا کوئی فائدہ نہیں، گھر کا سیٹ اپ بدل جائے گا۔ رہنے دو ابا کو وہیں جہاں رہ گئے ہیں، بس ان کی مغفرت کی دعائیں کرتی رہو۔ بس ایک خواہش رہ گئی ہے، کم سے کم اس کو تو بچا کر رکھیں۔ شاہانہ نے کچھ دیر بعد سوچنے کے کہا، تو پھر اسے کہیں کہ نوید سے میری شادی ہو جائے۔ وہ تو ہو ہی جائے گی، ہم منگنی تو کر ہی چکے ہیں، ہمارے پاس دولت بھی آ گئی ہے۔ بلکہ ایک کام کرتے ہیں، اس تصویر سے کہتے ہیں کہ وہ ہم سب کو کسی پرسکون اور اچھے ملک کی نیشنلٹی دلوا دے۔ نوید بھی ہمارے ساتھ ہو، پھر ہم پیسے لے کر یہاں سے نکل جائیں گے۔ واہ، یہ بات ہوئی نا؟ ریحان اچھل پڑا۔ کیا زبردست بات ہوئی ہے۔ پھر اس نے شاہانہ کی طرف دیکھا۔ اب تم بتاؤ کیا کہتی ہو؟ مجھے کیا کہنا ہے، جو آپ لوگوں کی مرضی، شاہانہ نے کہا۔ کم سے کم نوید تو ساتھ ہوگا نا؟ میں اب اس مکان میں نہیں رہ سکتا تھا، میں رو رہا تھا۔ دنیا اور زندگی بہت بھیانک اور بے رحم بن کر میرے سامنے آ گئی تھی۔ ان میں سے کسی کو میری ضرورت نہیں تھی۔ میں مایوس ہو کر اس گھر سے نکل آیا۔ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ اس دور میں انسان سے زیادہ ایک تصویر کی اہمیت ہوتی ہے، وہ تصویر جو خواہشات پوری کر سکے۔ اب وہ رشتے میں باپ ہو یا کسی بابا کی دی ہوئی تصویر ہو، اگر خواہشات پوری ہوتی رہیں تو باپ بھی کارآمد ہے اور تصویر بھی، ورنہ دونوں کی ضرورت نہیں رہتی۔